بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. فنظير القياس المستنبط من الكتاب قياس حرمة اللواطة على حرمة الوطء في حالة الحيض بعلة الأذى المستفادة من قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. چنانچہ اس قیاس کی نظیر جو کتاب الہی سے ماخوذ ہے، لواطت کی حرمت کو حالت حیض میں وطی کی حرمت پر اس علت ادا کی وجہ سے قیاس کرنا ہے جو باری تعالیٰ کے قول وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ سے مستفاد ہے. وَنَظِيرُ الْقِيَاسِ الْمُسْتَنبَطِ مِنَ السُّنَّةِ قِيَاسُ حُرْمَةِ تَفَاضُلِ الْجَصِّ وَالنَّوْرَةِ بِعِلَّةِ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ عَلَى حُرْمَةِ الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ المستفادة من قوله عليه السلام صلى الله عليه وسلم الحنطة بالحنطة الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا. اس قیاس کی نظیر جو سنت نبوی سے ماخوذ ہے، علت قدر اور جنس کی وجہ سے جس اور نورا کے تفاضل کی حرمت کو ان اشیاء ستہ 6 چیزوں کی حرمت پر قیاس کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول الحنطة بالحنطة الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا سے مستفاد ہے. ونظير القياس المستنبط من الإجماع قياس حرمة المزنية على حرمة أمته التي وطئها المستفادة من الإجماع بعلة الجزئية والبعضية. اور اس قیاس کی نظیر جو اجماع سے ماخوذ ہے، علت جزئیت و بعضیت کی وجہ سے مزنیہ کی ماں کی حرمت کو اپنی اس موطوعہ بانی کی ماں کی حرمت پر قیاس کرنا ہے جو اجماع سے مستفاد ہے. عزیز طلبہ کرام، اب مصنف کتاب مثال القیاس المستنبط من الکتاب کے ذریعے مذکورہ اصول ثلاثہ سے مستنبط قیاس کی امثلہ ذکر فرما رہے ہیں. پہلی مثال القیاس المستنبط من الکتابی، وہ قیاس جو ماخوذ ہو کتاب اللہ سے، اس کی مثال حالت حیض میں اپنی بیوی سے جماع. کی حرمت نص کتاب سے ثابت ہے. حالت حیض میں اپنی بیوی سے جماع کی حرمت نص کتاب سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْحَيْضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ.
اس کی علت بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دی ہے، قل هو اذن، کہ یہ گندگی ہے۔ یہی علت ہمیں لواطت کے اندر بھی نظر آتی ہے، لہذا اصل کی علت یعنی قرآن کی علت جو اذا ہے، فرع میں لواطت میں پائی جانے کی بنا پر لواطت کے لیے بھی حرمت کا حکم ثابت ہوا۔ لواطت سے مراد وہی غیر فطری فعل یا ہم جنس پرستی وغیرہ۔ تو حالت حیض میں جماع کی حرمت کتاب اللہ سے ثابت ہے، اور اس حرمت کی علت اذا ہے، گندگی ہے، اور لواطت میں بھی یہی علت اذا اور گندگی پائی جا رہی ہے، لہذا اس علت کی وجہ سے وہاں حالت حیض میں جماع حرام ہے، لہذا یہی علت اذا کی وجہ سے ہم جنس پرستی غیر فطری عمل لواطت بھی حرام ہوگی۔ مثال القیاس المستنبط من السنتی، اس قیاس کی مثال جو سنت رسول اللہ سے ماخوذ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں 6 چیزوں کی بیع کمی بیشی اور ادھار کے ساتھ حرام قرار دی گئی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل یدا بید والفضل ربا۔ فقہائے احناف نے حرمت تفاضل کی علت قدر، کیل، وزن مع الجنس ٹھہرائی ہے، اور یہی علت عمارت کے چونے میں بھی پائی جاتی ہے، لہذا اس میں بھی کمی بیشی یا ادھار فروخت کرنا حرام ہو گئی، ادھار خرید و فروخت حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح چاول، دال، آٹا وغیرہ وغیرہ جتنی بھی اقسام ہیں جہاں علت قدر مع الجنس پائی جائے گی، وہاں کمی بیشی کے ساتھ میں خرید و فروخت کرنا حرام ہوگا۔ مثال القیاس المستنبط من الاجماع، اس قیاس کی مثال جو اجماع امت سے ماخوذ ہو۔ اس بات پر فقہائے کرام کا اجماع ہے، اگر کوئی شخص اپنی باندی کے ساتھ وطی کر لے تو اس پر اس باندی کی ماں حرام ہو جائے گی، اور اس حرمت کی علت یہ ہے کہ واطی موطوعہ کی ہونے والی اولاد، اس حرمت کی علت یہ ہے کہ واطی موطوعہ کی ہونے والی اولاد چونکہ دونوں کا جز ہے، لہذا اس پر واطی اور موطوعہ دونوں کے اصول و فروع حرام ہو جاتے ہیں، لہذا وہ جز اگر بچہ ہو تو اس پر موطوعہ کی ماں اور بیٹیاں حرام ہوگی۔ اسی طرح اگر وہ بچی ہے وہ جز، تو اس پر واطی کے باپ بیٹے حرام ہو جائیں گے، پھر یہ حرمت بچے سے واطی اور موطوعہ کی طرف منتقل ہوگی، اور ان کے لیے ایک دوسرے کے اصول و فروع حرام ہو جائیں گے۔ الغرض واطی اور موطوعہ کے لیے جس طرح اصول و فروع کی حرمت پر علت جزئیت کی بنا پر اجماع ہے، یہی علت جزئیت زنا کی صورت میں بھی پائی جاتی ہے۔ واطی اور موطوعہ کے لیے جس طرح اصول و فروع کی حرمت پر علت جزئیت کی بنا پر اجماع ہے، یہی علت جزئیت زنا کی صورت میں بھی پائی جا رہی ہے، یعنی واطی اور موطوع جب آپس میں وطی کرتے ہیں
تو وتی کی وجہ سے علت جزئیت و بعضیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس علت جزئیت و بعضیت کی وجہ سے واتی کے لیے موضوع کے اصول و فروع حرام ہو گئے، اور موضوع کے لیے واتی کے اصول و فروع حرام ہو گئے، یعنی واتی کے لیے موضوع کے اصول سے مراد ماں اور فروع سے مراد بیٹی حرام ہو جائے گی، اور موضوع کے لیے واتی کے اصول و فروع حرام ہو گئے، یعنی واتی وتی کرنے والے کا باپ اور اس کا بیٹا موضوع کے لیے حرام ہو جائے گا علت جزئیت و بعضیت کی وجہ سے۔ اب یہی علت جزئیت و بعضیت جس کی بنا پر اصول و فروع کی حرمت ثابت ہو رہی ہے، یہی علت جزئیت و بعضیت زنا کی صورت میں بھی پائی جاتی ہے، لہذا اسی تفصیل کے مطابق زانی پر مزنیہ جس سے زنا کیا گیا کی ماں حرام ہو جائیں گی، جس طرح اس پر اپنی منکوحہ کی ماں یعنی ساس نکاح کرنا، جس طرح سے اس پر اپنی منکوحہ کی ماں یعنی ساس سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، اسی طرح مزنیہ کے لیے زانی کے اصول و فروع حرام، اور زانی کے لیے مزنیہ کے اصول و فروع حرام ہو جائے گے علت جزئیت و بعضیت کی وجہ سے۔ اب ایک اشکال ہے طالب علمانہ کہ جب قیاس بھی ایک مستقل اصول ہے تو ماتن نے والاصل الرابع القیاس الگ سے فرمایا، اور اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ الگ سے فرمایا۔ از البیلی تعبیر اور طرز اور انداز کو اختیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ماتن نے یوں کیوں نہ کہا اعلم ان اصول الشرع اربعۃ؟ ماتن تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگرچہ قیاس بھی ایک مستقل اصول ہے، مگر فرق یہ ہے کہ کتاب سنت اجماع کا حکم قطعی الثبوت ہے، جبکہ قیاس کا حکم ظنی ہے۔ یہ للاکثر حکم الکل کے اعتبار سے کہا گیا ہے، ورنہ کتاب اللہ کی ایک قسم عام مخصوص منہ البعض اور سنت کی ایک قسم خبر واحد ظنی ہے۔ اس کے برعکس قیاس کی ایک قسم جس کی بنیاد نص قطعی پر ہو، قطعی ہے وہ قیاس۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مصنف نے یہ اسلوب منکرین قیاس پر رد کرنے کے لیے اختیار کیا ہے۔ سوال، منکرین قیاس پر رد تو ویسے بھی ہو رہا تھا، پھر الرابع کو الگ ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ جواب، الرابع کے ذکر سے ان پر صراحت اور ارادہ جزم کے ساتھ رد ہوا، دوسری صورت میں ضمناً حاصل ہو رہا تھا یہ رد۔ اس سے اس سوال کا بھی جواب ہو گیا کہ کتاب سنت اور اجماع کے ساتھ اصل کا لفظ نہیں لائے اور قیاس میں کہا الاصل الرابع، تاکہ صراحتاً منکرین قیاس پر ارادہ جزم کے لیے اور صراحتاً تردید کے لیے علیحدہ الاصل کا لفظ اور الرابع کا لفظ ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح مصنف نے قیاس کا مرتبہ واضح کر دیا کہ جب حکم کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت میں نہ ملے تو قیاس کی طرف مراجعت کی جائے گی۔ اگر حکم ابتدائی 3 ادلہ وہ اصول سے حاصل ہو جائے تو قیاس کی طرف کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہوگی رجوع کرنے کی۔ جس بات کو میں نے سمجھایا ہوں، مصنف کتاب اسی کو اپنے اچھوتے اور البیلے انداز میں اس طرح سمجھا رہے ہیں، وَإِنَّمَا أَوْرَدَ بِهَذَا النَّمَطِ وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ أُصُولَ الشَّرْعِ أَرْبَعَةٌ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ لِيَكُونَ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ الْأُصُولَ الْأُوَلَ قَطْعِيَّةٌ وَالْقِيَاسُ ظَنِّيٌّ وَهَذَا بِاعْتِبَارِ الْأَغْلَبِ وَالْأَكْثَرِ وَإِلَّا فَالْعَامُّ الْمَخْصُوصُ مِنْهُ الْبَعْضُ وَخَبْرُ الْوَاحِدُ ظَنِّيٌّ وَالْقِيَاسُ بِعِلَّةٍ مَنْصُوصَةٍ قَطْعِيَّةٍ
مصنف نے اصول کو اس طرز پر بیان فرمایا، یعنی اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ والاصل الرابع القیاس، اس البیل طرز پر بیان فرمایا، اور یہ نہیں فرمایا کہ اصول شرع 4 ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس، لیکون تنبیہا، تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ اول کے 3 اصول قطعی اور یقینی ہیں اور قیاس ظنی ہے، اور یہ اکثریت اور اغلبیت کے اعتبار سے ہے، ورنہ تو عام مخصوص منہ البعض اور خبر واحد ظنی ہے، اور علت منصوصہ کی بنا پر قیاس قطعی ہے، وہ قیاس جس کی علت کسی نص قرآنی سے ہو، کسی نص قطعی سے ہو، وَلِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ وَالْأَصْلُ كَانَ رَدًّا عَلَى مُنْكِرِي الْقِيَاسِ قَصْدًا وَصَرِيحًا، وَلَمَّا قَالَ الرَّابِعُ كَانَ دَالًّا عَلَى أَنَّ مَرْتَبَتَهُ بَعْدَ الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ فما دام كان الحكم موجودا في واحد من الثلاثة لم يحتج الى القياس، اور اس لیے کہ مصنف نے جب والاصل کہا تو منکرین قیاس پر صراحتاً اور قصداً رد ہو گیا، اور جب الرابع کہا تو اس بات پر دلالت ہو گئی کہ قیاس کا مرتبہ اصول ثلاثہ کے بعد ہے، بس جب تک ان تینوں میں سے کسی ایک میں حکم موجود ہو تو قیاس کی طرف رجوع کرنے کی حاجت و ضرورت نہ ہوگی۔ ثم لا باس ان يكون هذه الاصول فروعا لشيء آخر لأنها كلها اصول بالنسبة الى الحكم، فالكتاب والسنة فرع للتصديق بالله ورسوله، والاجماع فرع للداعی، والقیاس فرع للثلاثة۔ پھر کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ یہ اصول کسی دوسری شے کے لیے فروع ہو، اس لیے کہ یہ سب کے سب بنسبت حکم کے اصول ہے، چنانچہ کتاب اللہ اور سنت تصدیق باللہ اور تصدیق بالرسول کی فرع ہے، اور اجماع داعی کی فرع ہے، اور قیاس تینوں کی فرع ہے۔ ثم لا باس ان يكون سے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ کتاب، سنت، اجماع اور قیاس پر اصول کا اطلاق کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک دوسری چیز کی فرع ہے، چنانچہ کتاب اللہ کی فرع ہے، یعنی اللہ کے وجود کے بغیر کتاب اللہ کا وجود نہ ہوتا، بس اللہ اصل ہے اور کتاب اس کی فرع ہوئی، تو کتاب اللہ کو اصل نہیں فرع کہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی ذات فرع ہے اور کتاب اللہ کی ذات اصل ہے اور کتاب اس کی فرع ہے، اور سنت رسول کی فرع ہے، یعنی اگر رسول موجود نہ ہوتے تو سنت اور حدیث کا وجود بھی نہ ہوتا، بس رسول کی ذات اصل ہے اور سنت اس کی فرع ہوئی، اللہ کی ذات اصل ہے، اللہ نہ ہوتے تو کتاب اللہ بھی نہ ہوتی، اللہ نہ ہوتے تو اللہ کی کتاب بھی نہ ہوتی، اللہ کا وجود ہے تو کتاب اللہ کا وجود ہے، تو اللہ کی ذات اصل ہے، کتاب اللہ فرع ہوئی، رسول کی ذات اصل ہے اور سنت اور حدیث فرع ہوئی، اجماع داعی یعنی علت مثبتہ کی فرع ہے، اور قیاس ان تینوں کی فرع ہے، اس لیے کہ قیاس کے لیے یہ تینوں اصل ہے، قیاس ان کی فرع ہے۔ پس جب یہ چاروں دوسری چیزوں کے فروع ہے تو ان پر اصول کا اطلاق کرنا کس طرح درست ہوگا؟ یعنی یہ تو فروع ہوئے، پھر انہیں اصول کیوں کہا جا رہا ہے؟ جواب، اصل اور فرع دونوں اضافی چیزیں ہیں،
یعنی ایک چیز ایک اعتبار سے اصل اور دوسرے اعتبار سے فرع ہو سکتی ہے. جیسے ایک شخص اپنے بیٹے کے اعتبار سے اصل اور باپ کے اعتبار سے فرع ہوتا ہے. خالد ہے، یہ اپنے بیٹے کے اعتبار سے اصل ہے اور یہ اپنے بیٹے کے اعتبار سے اصل ہے اور اپنے باپ کے اعتبار سے فرع ہے. بس اسی طرح کتاب، سنت، اجماع اور قیاس بنسبت احکام کے اصول ہے اور اعتراض میں مذکور چیزوں سے فروع ہے. یعنی اللہ کی ذات کے اعتبار سے کتاب اللہ فرع ہے لیکن احکام کے اعتبار سے اصل ہے. رسول کی ذات کے اعتبار سے سنت فرع ہے لیکن احکام کے اعتبار سے اصل ہے. علت مثبتہ کے اعتبار سے اجماع فرع ہے لیکن احکام شرعیہ کے اعتبار سے اصل ہے. اعتراض میں مذکور چیزوں کے اعتبار سے فروع ہے اور کسی چیز کے ایک اعتبار سے اصل اور دوسرے اعتبار سے فرع ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا.